آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں اس کا عنوان ہے ظالم جادوگر۔ ایک وقت کی بات ہے، ایک دور دراز ریاست میں ایک ظالم جادوگر رہتا تھا۔ اس کا نام زلمر تھا۔ وہ اپنی جادوئی طاقتوں کے بل بوتے پر سب کو ڈراتا تھا، اپنی مرضی چلاتا تھا۔ گاؤں والے اس کے نام سے ہی کانپتے تھے، کیونکہ اس کی عادت تھی کہ جس سے بھی ناراض ہوتا اسے یا پتھر کا بنا دیتا یا جانور بنا دیتا۔ زلمر کی ایک بڑی حویلی پہاڑ کے اوپر واقع تھی، جو سیاہ بادلوں سے گھری ہوئی تھی۔ رات کو اس کے محل سے سرخ روشنیاں نکلتی اور بجلیاں گراتی۔ بچے تو کیا، بڑے بھی اس راستے سے گزرنے کی جرأت نہ کرتے تھے۔ گاؤں والے سیدھے سادے اور محنتی تھے، کھیتوں میں کام کرتے، مویشی پالتے اور سادہ زندگی گزارتے، لیکن ہر مہینے جادوگر ان سے اناج، دودھ اور پیسے زبردستی لے جاتا۔ اگر کوئی دینے سے انکار کرتا تو اس پر اپنا قہر نازل کرتا۔ اسی گاؤں میں ایک لڑکا کامران رہتا تھا، جو بہت بہادر تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ کامران کو سب جانتے تھے، کیونکہ وہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا تھا۔ جادوگر جب ظلم کرتا تو کامران کا دل تڑپ اٹھتا۔ وہ لیکن جانتا تھا کہ وہ کمزور ہے، وہ اکیلا اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ایک دن کامران جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گیا تو وہاں اسے ایک فقیر ملا جو بہت بھوکا تھا۔ فقیر نے کامران سے سوال کیا، بیٹا میں 2 دن سے بھوکا ہوں، میں نے کچھ نہیں کھایا، اگر تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہو تو مجھے دے دو۔ کامران جو کھانا اپنے ساتھ لے کر آیا تھا وہ اس نے فوراً ان بابا جی کے آگے پیش کر دیا۔ بابا جی نے کھانا کھایا اور بہت خوش ہو کر دعائیں دیں۔ پھر جب بابا جی جانے لگے تو انہوں نے کامران کو آواز دی اور روکا اور اس سے کہا کہ میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں، تم بہت اچھے اور نیک دل لڑکے ہو اور میں جانتا ہوں تم کیا چاہتے ہو، تم اس جادوگر کا خاتمہ چاہتے ہو نا، میں تمہاری اس سلسلے میں مدد کر سکتا ہوں۔ تم یہ تلوار لو اور اس جادوگر کا خاتمہ کر دو۔ لیکن کامران پریشان ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں کس طرح سے اس کو ختم کر سکتا ہوں، میں تو ایک کمزور انسان ہوں۔ بابا جی کہتے ہیں یہ کوئی عام تلوار نہیں ہے، یہ ایک طلسماتی تلوار ہے اور یہ تمہاری بہت مدد کرے گی۔ حویلی کی طرف جاؤ گے تو تمہیں قدم قدم پر رکاوٹیں ملیں گی، تم ان سب رکاوٹوں کو اس تلوار سے ختم کرتے ہوئے آگے بڑھنا اور جادوگر کے محل میں داخل ہو جانا۔ جب تم وہاں جاؤ گے تو تمہیں جادوگر کے پاس ایک آئینہ نظر آئے گا، تم اس آئینے کو کسی طرح پاش کر دینا۔ جیسے ہی تم وہ آئینہ توڑو گے، جادوگر کا سارا جادو ختم ہو جائے گا جو اس نے جادو کے زور سے بنایا ہوگا، وہ ہر چیز کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پھر وہ ہمت کر کے بابا جی سے وہ تلوار لے لیتا ہے۔ دوسرے دن وہ صبح ہی جادوگر کی حویلی کی طرف جانے کے لیے نکل گیا۔ کامران کو جادوگر کی حویلی تک پہنچنے میں کئی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کبھی درخت سانپ بن جاتے اور کبھی پتھر بولنے لگ جاتے۔ کامران نے اپنی تلوار سے ہر چیز کا مقابلہ کیا اور نیک نیتی سے حویلی کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کامران جب جادوگر کے محل میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ جگہ جگہ گاؤں کے لوگ پتھر کے مجسمے بنے ہوئے ہیں، کوئی پرندے بن کر اڑ رہا ہے اور سب امید اور آس بھری نظروں سے کامران کو دیکھنے لگے ہیں۔ زلمر اپنے کمرے میں ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک طلسماتی چھڑی تھی اور اس کے پاس ہی ایک آئینہ رکھا ہوا تھا۔ زلمر اس کو دیکھ کے ہنسنے لگا اور بولا، اے کمزور لڑکے، تو میری اجازت کے بغیر میرے محل میں کس طرح داخل ہوا؟ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ کامران نے ہمت کے ساتھ جواب دیا، میں کمزور نہیں ہوں، سچائی اور بہادری میرا ہتھیار ہے اور ظلم کا خاتمہ میں کر کے رہوں گا۔ یہ سن کر زلمر زور زور سے ہنسنے لگا
और फिर उसने اپنی جادوئی طوفان برپا کر دیا۔ کمرہ لرزنے لگا، آگ کے شعلے اٹھنے لگے، لیکن کامران نے جب آئینے کو دیکھا تو دور سے ہی آئینے پہ اپنی تلوار کھینچ کے ماری۔ جیسے ہی اس نے تلوار پھینکی، آئینہ ٹوٹ گیا اور زلمر کی ساری طاقت ختم ہو گئی اور وہ زمین پر گر کر دھوئیں میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے قید کیے ہوئے تمام گاؤں والے، جیسے ہی اس کا خاتمہ ہوا، اس کے جادو کا اثر بھی ختم ہو گیا اور وہ جو پتھر کے لوگ بنے ہوئے تھے وہ سب نارمل ہو گئے، اور جو پرندے بنے ہوئے تھے وہ بھی انسانی شکل میں واپس آ گئے۔ سب نے کامران کا بہت شکریہ ادا کیا اور کامران اپنے گاؤں میں ہیرو بن گیا۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ظلم کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، سچائی اور بہادری کے زور پر اس کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔